السلام علیکم، وائس آف ساؤتھ کے ساتھ میں ہوں نایاب، اور اس وقت میں موجود ہوں MAMT اسکول اینڈ کالج میں، اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ بہت ہی ہونہار ہے اور باہمت خاتون ہے۔ آپ کو میں ملواتی ہوں ایک ایسی شخصیت سے جسے آپ مل کے خود متاثر ہوں گے، میڈم شمیم سعید۔ آج آپ کی پیدائش کا دن ہے، اب برتھ ڈے میں پیدائش کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک اس دھرتی کو اتنی ہی قابل فیمیل دی ہے، تو آپ کی مدر اس چیز سے کتنا خوش ہوتی ہیں آپ کے اسکول کو دیکھ کے؟ میری مدر تو اللہ کو پیاری ہوگی، وہ ان پڑھ تھیں، لیکن یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سمپل ماحول سے مجھے اتنا پڑھایا لکھایا، پنجاب یونیورسٹی تک میں ایجوکیشن لی۔ حالات ایسے نہیں تھے گھر کے، لیکن انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری اس ساری قابلیت کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے تو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میرے پیچھے دو مردوں کا ہاتھ ہے، میرے والد صاحب کا اور میرے ہسبینڈ کا۔ انہوں نے جو کام میں نے کرنا چاہا انہوں نے میرے پیچھے سپورٹ کی، اور میں آج جہاں تک پہنچی ہوں۔ آپ نے اسی ہی پروفیشن کا کیوں چوز کیا؟ کوئی اور بھی پروفیشن ہو سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتی تھی، جج، تو ایک ٹیچر کا، پھر اس کے بعد آپ پرنسپل بنی، اتنی اللہ پاک نے آپ کو عزت دی، تو اسی کا کیوں آپ نے چوز کیا؟ اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں 9th میں آئی تو میرا خیال تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ مجھے گھر والوں نے اجازت نہیں دی کہ ہم نے لڑکوں کے ساتھ پڑھانا ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر بننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں لینے دیا۔ پھر میں جب 10th میں پہنچی تو میں کہتی تھی مجھے وائٹ کوٹ نہیں پہننے دیا، میں بلیک کوٹ پہنوں گی، میں لائر بنوں گی۔ جب میں نے BA کیا تو انہوں نے کہا لو یہ کوٹ کچہری چاہے گی، اتنے ایسے لوگوں میں بیٹھے گی، کوئی نہیں، آپ نے کوئی نہیں، ہم نے نہیں داخلہ لا نہیں کروانی۔ حالانکہ میں سمجھتی ہوں میری فیلڈ ہے اور میں شاید اس میں بہت آگے تک جاتی۔ پھر میرا فلاسفی میں اسکالرشپ تھا پنجاب میں، پھر میں پنجاب یونیورسٹی سائیکالوجی سے مجھے انٹرسٹ تھی تو میں نے فلاسفی میں ایڈمیشن لیا۔ فلاسفی از دی مدر آف سائیکالوجی، تو تب سے ایک سائیکالوجیکلی اور بڑے اچھے استاد ملے مجھے یونیورسٹی میں، تو پرسنالٹی بلڈ اپ وہیں سے ہوئی۔ تو وہ دن ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بچوں کی محبت ڈالی۔ تو پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی، جاب کرنے کا کوئی سوچتا ہی نہیں تھا، نہ ان لاز میں، نہ میکے والے سارے کوئی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آہستہ وہ بتایا نا، میرے ہسبینڈ کا ہاتھ میرے پیچھے رہا، تو میں نے پھر لاسال میں گائیڈنس کاؤنسلنگ کے لیے 7-8 سال وہاں جاب کیا، اور اسکول کا سب سے نکمہ بچہ میرا لاڈلا ہوتا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز اندر ڈالی ہے کہ بچوں سے محبت، اور پھر وہ راستے بناتا چلا گیا نا۔ تو کسی کی آپ کو دعا لگی ہے؟ دعائیں میری بچپن سے ہی، مجھے ہے کہ بچپن سے ہی مجھے بہت دعائیں لگی ہیں کہ میں جتنا ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ میں اس قابل ہوں، اس سے زیادہ مجھے اپریسیشن بھی ملی، اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، کبھی غرور آیا آپ کے اندر؟ میں گھر سے نکلتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فیصلوں کی مجھ میں اختیار دیا ہے، تو مجھے تکبر سے کوئی لمحہ میری زندگی میں نہ آئے، اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دینا۔ تو میں بیسیکلی بائی ہارٹ بڑی نرم دل، دوسروں سے بہت، سب کے لیے میرے دل میں اچھا ہوتا ہے۔ میں رات کو سوتے وقت کہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میرے دل میں نفرت ہو، لیکن کام کے حوالے سے میں کھینچتی ہوں سب کو، اسٹاف کو بھی، سب کو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو آپ اسکول کی کوئی ایسی بات بتائیں جو باقی اسکولوں میں نہ، کوئی ایسی کوالٹی یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہو؟ لیکن یہ ہمارے ریٹائرڈ جنرل وحید الدین ارشد ہمارے چیئرمین تھے، وہ فورٹ نائٹلی ایک لیکچر دیا کرتے تھے جس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے لے کے، سنت سے لے کے، ان کے اقوال زرعی سے لے کے آج تک کے حالات پر روشنی ڈالتے تھے۔ تو ان کا تھا کہ ہمیں کیریکٹر بلڈنگ پر زور دینا ہے، اور یہاں یہ بڑی میری ہمت کی کام تھا کہ یہاں دیہات میں بچیوں کو نہیں داخل کراتے تھے، لیکن یہاں میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور میں نے یہاں لڑکیوں اور لڑکوں کو تعلیم دی۔ جیسے جیسے اسٹرینتھ بڑھتی گئی، سیکشن الگ کرتی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ 9th میں ہمارے پاس 2 بچیاں تھیں، ان کے والدین کہتے تھے کہ الگ بٹھائیں گے تو پڑھائیں گے، مجبوری تھی، 2 بچیوں کے لیے الگ کلاس نہیں لگا سکتے تھے، تو انہوں نے پھر نہیں لے کر کے ان بچیوں نے میٹرک میں ٹاپ کیا، پنجاب کالج سے انہوں نے اسکالرشپ پر پڑھا، اینٹی ٹیسٹ میں سویپ کیا۔ اب وہ ایک لاہور میں شیخ زیاد ہاسپٹل میں ہے، ایک بہاولپور میں ہے، اور ڈاکٹر فیملی میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ اسی طرح بے شمار لوگ جو ہیں، بے شمار میرے بچے ڈاکٹر بھی بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، آرمی میں آئے ہیں، مختلف فیلڈز میں ہیں، اور یہ جو ان کی ساری قابلیت ہے یہ اصل میں مجھے طاقتور بناتی ہے کہ میں یہاں کوئی میرا وقت ضائع نہیں ہوا، اللہ نے مجھ سے کام لیے، اور اسی کی ہمت ہے، اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہے کہ میں آج تک یہ کام کر رہی ہوں۔
اچھا ماشاءاللہ آپ کے اسکول کو 29 سال ہو گئے ہیں, ایک بہت ہی لانگ پیریڈ ہے, اور اس میں آپ کے پاس اتنے سارے اسٹوڈنٹ, جیسے آپ نے بھی بتایا مجھے, ڈاکٹرز بھی بن چکے ہیں, اور مطلب جو آپ بننا چاہتی تھی وکیل بھی بن چکے ہیں. تو کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہو؟ دیکھیں, یہ بڑے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں آپ کو بچہ کون سا پیارا ہے, تو میں کہتی ہوں سارے بچے بہت پیارے ہیں, تینوں کبھی میں زبان سے نہیں کہتی ہوں تینوں بچے. کسی ایسے نکمے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا؟ نہیں, نکمے بچے کا یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا تھا اللہ سال میں کہ جو سب سے نکما بچہ ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو وہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے, تو وہ ایک پرائز اس کے لیے رکھتے تھے, جو سب سے نکما بچہ ہوتا تھا اس کو دیتے حوصلہ افزائی کے لیے. یہاں بھی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ارشد تھا, کہتے تھے میں یاد نہیں ہوتا, میں یاد کرتا ہوں, میں یاد نہیں ہوتا, بھول جاتا ہوں. پھر اس کو ہم شارٹ کر کے کویسچن دیتے, وہ پھر امتحان میں پاس ہو گیا. اس نے یہاں میڈیکل اسٹور کھولا ہوا ہے, اس کے بچے بھی یہاں ہیں. اور یہ بات میں بتاتی چلوں کہ یہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بچے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں, اصل بھی آ گئی ہے. اور جو ہمارے یہاں پڑھے ہوئے ہیں بچے 7-8 ٹیچرز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر. تو میری خواہش ہے کہ وہ یہی آئیں, یہاں کے بچے آ کے سنبھال لیں اس کو. اچھا, آپ کے اسکول میں منتھلی بیس پر ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں آپ پودے لگانا سکھاتی ہیں, مطلب کوئی بھی ڈے آتا ہے, قائد اعظم ڈے آتا ہے, علامہ اقبال کی برتھ ڈے آتی ہے, ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کلر ڈے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیز ابھی تک آپ نہیں لے آئی اپنے اسکول میں, کلر ڈے مناؤں آج, جی اورنج ڈے ہے, یہ تو ماشاءاللہ 14 اگست ہے, آزادی منا رہے ہیں ہم لوگ, ورنہ اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز یہ نہیں کرتی ہیں. یہ آپ نے پودوں کی طرف لگائی, یہ آپ کے اندر مطلب مائنڈ میں کیسے آیا, اور زمین وغیرہ رکھی ہوئی ہے, یہ کیسے مائنڈ میں آئی چیزیں, کیا ایسے ہی مجھے دیکھیں کلر ڈے اور یہ تو میں اس کی قائل نہیں ہوں, کیونکہ یہ بچے یہاں ہمارے غریب بچے ہیں, ان کو ہم کلر ڈے کے آج ریڈ ڈریس پہن کے آنا ہے, آج اورنج پہننا ہے, بیلون لینے ہیں, یہ ان پر نہیں ہے. ہاں یہ پودے جو ہیں ہمارے پاس بڑی زمین ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں خود ہر کام کرتی تھی, اب میرے پاس بچے بڑے ہیں, میرے ٹیچر نوجوان ہیں, یہاں کے پڑھے ہوئے آ گئے, اب مجھے صرف کہنا پڑتا ہے. وہ آ کے ہمارا یہاں فروٹ گارڈن بھی بنا ہوا ہے, ہم یہاں سبزیاں بھی لگاتے ہیں, اور کافی پھلدار پودے پھل اتر رہے ہیں, اور ہم سب کھا رہے ہیں اس کو. تو یہ اچیومنٹ ہے, اور یہ آپ سب میرے بچے کرتے ہیں ٹیچر. اچھا ماشاءاللہ, اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, آپ کی اتنی خواہشیں پوری ہیں, لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسی خواہش جو رہ جاتی ہے, کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں نے زندگی میں اپنی خواہش سے زیادہ اچیو کیا ہے. میں بتایا آپ کو شروع سے کہ جتنا میں سمجھتی تھی کہ اتنی تعریف ملنی یا میں یہ کر لوں, میرا خیال ہے کہ میں نے اچیو کر لیا. اب اکثر میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے. اب میں دیکھتی ہوں کہ پیچھے کوئی غلطی تو نہیں رہے گی, میں ریوائز کر رہی ہوں وہ پیپر, اور کوشش کرتی ہوں کہ ایسا کویسچن نہ کر لوں جو میرے نیگیٹو مارکنگ آئے. تو اللہ کا شکر ہے, بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بچوں کی بھی بر وقت شادیاں ہو گئیں, بچے ان کے ہو گئے, یہاں بھی سارا ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے, اس نے ہر کام تو کر لیا, حج بھی کر لیے, عمرے بھی کر لیے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے رہے, اور میں اس میں ہوں کہ میرے لیے یہ ایک مشن ہے کہ میں ایک بامقصد زندگی گزارتی ہوں. بچے کہتے ہیں ہمارے پاس رہیں, لیکن یہ ہے کہ میں اس جاب کے لیے کہ میں ایک ڈیوٹی ہے میرے ذمہ, میں اس کو بخوبی نبھاؤں. اتنی محنت کی ہے, کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو اتنی محنت کر لی ہے, اب نیکسٹ کسی کو آپ نے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے. تو آپ کے بچوں کو تو آپ نے ویسے ماشاءاللہ بہت سیٹل کر دی ہے, تو اسی اسکول کی کسی ٹیچر کو آپ ہینڈ اوور کرنا چاہتی ہوں گی جو اتنی قابل ہوں, یا اپنے بچوں میں سے ہی کسی کو آگے دینا چاہتی ہیں کہ جو بھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی میڈم کے طور پہ کام کرے, جس کو آپ دیکھیں کہ وہ بھی آپ کی طرح ہی یہاں پر سب کچھ دیکھ سکے؟ میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ لیفٹیننٹ کرنل ہے, سیالکوٹ میں ہے, اور چھوٹا جو ہے پرائم منسٹر آفس میں ہوتا ہے, تو وہ جوانوں کے لیے کام کر رہا ہے. تو ماں کی جو اس میں آئی ہے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, وہ اپنے طور پر بہت کام کر رہا ہے. آج کل بھی کامن ویلتھ کے لیے وہ لندن میں ہے, اور جوانوں کے لیے وہ کام کر رہا ہے. بیٹی میری ڈینٹل سرجن ہے, نشتر میں ایمرجنسی میں لگی ہوئی, یہاں اسکول کے کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی کو بھی کسی طرح کی, تو میں اس کے پاس بھیجتی ہوں. تو میرے بچے اس میں آ رہے, لیکن ایجوکیشن کی فیلڈ میں وہ نہیں آئے. یہاں پر یہ ہے کہ ایک کوآرڈینیٹر ہے ہماری مس نصرت, اس کے علاوہ ایک ہائی اسکول کا انچارج ہے, اور ایک کالج کا. تو ان سب کو الگ الگ میں نے ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. باقی تھوڑی تھوڑی ڈیوٹی سب کو لگائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ سارے کام میں کرتی ہوں. ایک بندہ نہیں کر سکتا, ٹیم ورک ہوتا ہے, میں نے صرف سپرویژن کرنی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, ٹیم میری بہت مضبوط ہے, کیونکہ جنرل صاحب ہمارے بہت ایک آئیڈیل شخصیت تھے, اور میں نے ان سے بہت کچھ میرے اندر انجیکٹ ہوا ہے. 27-28 سال ان کے ساتھ رہی, 96 کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی.
لیکن یہ ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ تھے اور ان کی بہت ساری جو عادتیں تھیں وہ انجیکٹ ہوئی ہیں، اور میری وہی عادتیں میں باقی ٹیچرز لے رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے سارا۔ آپ نے باقی بہن بھائیوں سے زیادہ عزت لی ہے یا وہ بھی بہت زیادہ عہدیدار پہ؟ عزت تو سب کی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب نے بہت کام سیکھے، میں نے صرف پڑھائی کی ہے بس۔ وہ یہی ہے کہ بچپن سے لے کے آج تک مجھ سے بک علیحدہ نہیں ہوئی، تو بس میں نے یہ کرنا، اور مجھے کچھ نہیں آتا تھا، وہی بس قلم کی طاقت، آپ قلم اور محبت ہتھیار، بس یہ دو چیز۔ اچھا، ایک مجھے آپ لاسٹ کوشچن بتائیں گی کہ گھر میں بھی روب جھاڑتی ہیں؟ جھاڑتی تھی یا پہلے؟ ابھی تو مطلب آپ بڑی سافٹ ہو گئی ہیں، جب آپ کی شادی شروع ہوئی تھی بچوں کو ڈانٹ پیٹتی تھی؟ بیٹی کو ڈانٹتی تھی، وہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، وہ ذرا زیادہ لاڈلی تھی، میں اس کو ڈانٹتی تھی، تو بچے کیونکہ بیٹی کی غلطی ہوتی تھی، ان کا باپ کہتا نہیں انہی کی غلطی ہے، بیٹی کی نہیں ہے، تو اس لیے میں بیٹی کو جھاڑتی، لیکن اب بڑی محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ، اللہ کا احسان ہے۔ اور میں کہتی ہوں نا کہ ان بچوں کے لیے سے میں محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے، تو میں کہتی ہوں مجھے ریوارڈ مل رہا ہے کہ آپ انفیکٹ کہ تینوں بچے میرے بہت محبت کرتے ہیں، میری بہویں بہت اچھی ہیں، ان کے بچے بہت محبت کرتے ہیں، تو ایک جو فل پیکج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ جشن آزادی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں پیغام دے چکی ہوں، یہی ہے کہ میں یہی کہتی ہوں جو میرے ذمہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس میں سرخرو ہوں اور ان بچوں کو اچھا شہری، اچھا پاکستانی بنا سکوں۔ مہنگائی کے حوالے سے کیا حکومت کو میسج دینا چاہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایسے بچے آتے ہیں جن کو آپ یونیفارم بھی خود دے رہی ہوتی ہیں، بیگ بھی خود پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان کی ہر چیز کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ یہ بتائیں اس کے علاوہ بھی گھر کی ان کی ضروریات ہیں، تو مہنگائی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گی گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو جو یہی پیغام دوں گی کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پر اور بہت پیسہ خرچ کریں، جو زندگی کی عام چیزیں ہیں آپ ان کو سبسڈی دینے کی بجائے مارکیٹ میں آٹا سستا کر دیں، چینی سستی کر دیں، باقی چیزیں سستی کر دیں، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے، گورنمنٹ اسکولوں کو تو بہت ایڈ ملتی ہے، ہمارے جیسے پرائیویٹ اسکول جو خدمت خلق کر رہے ہیں ان کے سر پر بھی ہاتھ رکھیں تاکہ ہم بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے سکیں۔ تو مہنگائی تو ہے، مہنگائی پھر جنم لیتی ہے جرم کو، تو اس کو مہنگائی جو غربت جب جنم لیتی ہے تو پھر وہ جرم کو جنم دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ، اور یہ گورنمنٹ کی بھی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں اگر میں وزیر اعظم بنوں تو میں کسی کو بیکار نہ بیٹھنے دوں، سب کو کام کرنا چاہیے، کام نہیں کرتے ہم، ہڈ حرامی بھی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، ہڈ حرامی بہت ہے، حکومت بھی ہماری مدد کرے، ہم سب کو بھی کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے، میرے ساتھ موجود تھی میڈم شمیم سعید، اور جنہوں نے ہمیں بہت ہی خوبصورت باتیں کی، بتایا ان کے اندر کتنا جذبہ تھا، اور وہ ایک اسکول کو چلا رہی ہیں اور ایسے بچوں کے ساتھ وہ نیکی کر رہی ہیں، یہ ایک نیکی کا کام ہے، ایسے بچوں کے ساتھ نیکی کر رہی ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک اور لوگوں کو بھی ایسی توفیق دے جو اس طرح کے نیکی کے کام کر سکیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔